آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے کا زمانہ، جب آسمانوں میں ایک ایسے بندے کی شہرت عام تھی جو فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، جسے اللہ نے ایک بلند مقام بخشا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا سے بغاوت کر لی اور اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آسمانوں میں دو قسم کی مخلوق رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری جس سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا، اور ناری جس سے جنوں کو پیدا کیا گیا تھا۔ نوری مخلوق یہ دن رات عبادت خداوندی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کی نہ عورتیں تھیں اور نہ ان کی نسل چلتی تھی، وہ صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ دوسری مخلوق ناری یعنی جنات تھے جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی تھیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی تھی۔ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ سب اللہ کے آسمانی لشکر تھے۔ یہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تاکہ وہ اپنے خالق و مالک کو جانیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان مخلوقات کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث میں ثابت ہے، بنا کسی کمی اور پیشی کے اس پر ایمان لائے۔ انہی مخلوق میں ایک معزز ہستی جس کو زمانہ عزازیل کے نام سے جانتا تھا، جسے عزازیل کا لقب اس لیے ملا کیونکہ وہ اللہ کا عزیز تھا۔ اللہ نے اسے دیکھتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی خلقت سے 1440 سال پہلے سموم جنات کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کا بابا آدم تھا۔ سموم جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں پر 300 سال بعد اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اولادوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ ابتدا میں یہ جنات اللہ کے فرما بردار ہوا کرتے تھے، لیکن یہ بہت جلد سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان میں نافرمانیاں عام ہو گئیں تو اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان کی کثیر تعداد نے موت کا مزہ چکھا، اور جو اللہ کے فرما بردار تھے وہ جنات بچ گئے اور پھر ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جناتوں میں ایک مشہور جنات جن چلیپا تھا۔ جن چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ یہ جن نہایت ہی بہادر اور ایک طاقتور جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا۔ وہ اپنے شوہر کی طرح دلیر اور طاقتور جن تھی۔ اپنی پوری قوم پر اس نے اپنی دھار جما رکھی تھی، اور قوم کا بچہ بچہ چلیپا کا احترام کیا کرتا تھا۔ ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزازیل تھا، جس میں اپنی ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات شامل تھی، یعنی کہ وہ نہایت سرکش، مکار اور بہادر تھا۔ روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے جنات کو زمین پر بھیجا گیا، اور بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور اللہ کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے اور فساد سے زمین لرز اٹھی تو اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور ان سرکش جنات سے جنگ کرو اور انہیں ختم کر دو۔ یہ جنگ کائنات کی سب سے پہلی جنگ تھی، جس میں عزازیل کے ماں باپ نے بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ فرشتوں کا وار ان جناتوں پر اس طرح سے پڑتا کہ وہ ایک ہی وار میں فنار ہو جاتے۔ اسی جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ مارے گئے اور قوم جنات کے سرکش جنات کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو ان کو یہ حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ بس اللہ کے حکم سے فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین طریقے سے کی۔ عبادت، ریاضت کے طریقے اور عبادت سکھائی گئی۔ اس طرح وہ اللہ کا مقرب بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل کی عبادت اور فرما برداری کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حکمت و دانشوری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ عزازیل اپنی فرما برداری کی وجہ سے اس قدر عظیم ہو چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم بنا دیا گیا، اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق کہ عزازیل 40 برس تک جنت کا خزانچی تھا، 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو واز سناتا رہا۔ جس منبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو عزازیل درس دیا کرتا تھا، اسی منبر کے نیچے اللہ کے 4 کامل فرشتے بیٹھ کر اس کا درس سنا کرتے تھے۔ اللہ بہتر جانتا تھا کہ یہ لعین ہے اور ایک مقرر مدت کے بعد ذلیل و خوار ہوگا، اور اپنے انجام سے بے خبر یہ عزازیل جس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ بس ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا
کہ اس میں ایک عمارت تحریر کی گئی ہے جس پر الفاظ یہ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس الفاظ کو پڑھ کر عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے یہ پوچھنے لگا کہ میرے اللہ، یہ شیطان رجیم کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے فرمایا، اے عزازیل، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر طرح کی نعمت سے نوازا جائے گا، مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے عزازیل، ان قریب تو اسے دیکھے گا۔ عزازیل اس سوچ میں ہر لمحے غمگین رہتا کہ آخر وہ ملعون کون ہوگا جو اللہ کے حکم پہ اعتراض کرے گا اور نہ ماننے کی گستاخی کرے گا۔ اس خوف کی وجہ سے وہ مزید عبادت اور اللہ کے ڈر میں رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال گزر گئے۔ ایک روز عزازیل کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ ایک نئی مخلوق بنا رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ جب اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسی کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ اور آخرکار وہ دن آ گیا جب اللہ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، وہ زمین پہ میرے احکام کو نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے میرے اللہ، یہ تیری مخلوق زمین پہ فساد برپا کرے گی اور یہ آپس میں خون ریزی کرے گی، جبکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جنہوں نے ہمیں اتنا بتایا ہے، بے شک تو بڑا علم و حکمت والا ہے۔ بس پھر فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے عزازیل، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ تو عزازیل کہنے لگا، اے میرے اللہ، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے اور میں اس سے بہتر ہوں۔ بس اللہ نے کہا، اے عزازیل، نکل جا، تو ملعون بن چکا ہے، مردود بن چکا ہے، اب تو قیامت تک مردود ہی رہے گا۔